اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح یا فتح یا فتح رب زدنی علما۔ یہ رکوع 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ صرف 4 آیتیں یعنی ایک رکوع جس میں پوری کی پوری وراثت مکمل لکھی ہوئی ہے۔ اس ایک رکوع پر نہ جانے کتنی ساری کتابیں صرف وراثت کے ٹاپک پر، وراثت کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ بالفرض لڑکے کو 100% ملے گا تو لڑکی کو 50% ملے گا، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال مترکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکا ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ ظاہری بات ہے اگر صرف ایک ہی بیٹا ہے تو اس کی پوری ملکیت ہوگی، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو لڑکے کا آدھا ملے گا، یعنی لڑکے کی پوری ملکیت ہوئی تو لڑکی کی آدھی ملکیت ہوگی۔ وراثت سے پہلے 2 کام بہت ضروری کرنے ہیں، آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میت کی کوئی وصیت ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس کا کوئی قرض ہے کسی پر تو قرض بھی لازم ادا کیا جائے گا۔ لیکن وصیت کتنی ہونی چاہیے، یعنی وصیت کتنی کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ یعنی ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے پورے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر آدھے کی کر دوں؟ اگر پورے کی نہیں کر سکتا تو کیا آدھے مال کی میں وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ نہیں، یعنی نہ آپ پورے مال کی وصیت کر سکتے ہیں اور نہ ہی آدھے کی کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا پھر 1/3 کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کی کر سکتے ہو اگر یہ بھی بہت ہے، یعنی 1/3 کی کر سکتے ہیں، یعنی 33% کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ دو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یعنی یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑیں، نہ کہ اتنا مال آپ وصیت کر دیں کہ آپ کے جانے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، لوگوں سے مانگتے پھریں۔ یہ درست عمل نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم وصیت کریں، یعنی 1/3 سے بھی کم کریں۔ 1/3 کر سکتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس سے بھی کم کریں۔ کوئی انسان غصے میں آ کر کہ میرے وارثوں کی مجھ سے دنیا میں نہیں بنتی، میں ان سے بیدار ہوں، وہ مجھ سے تنگ ہیں، ہمارا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ پوری کی پوری وراثت یا کسی یتیم خانے کو چلانے کے لیے دے دیتا ہوں یا کسی اور ادارے کو دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ 1/3 کر سکتے ہیں، 33% کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ وراثت 2 طرح کی ہے، ایک وراثت نیچے اور ایک وراثت اوپر۔ نیچے یعنی آپ کی اولاد، بیٹا اور بیٹی، اور جو اوپر وصیت ہے وہ ہے آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ۔ اولاد کو کچھ زیادہ جائے گی، والدین کو کچھ کم جائے گی۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے ان میں سے نفع دینے والے سب سے زیادہ قریب کون سے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ اب میت کے جو والدین ہیں اب ان کو ہم حصہ دے کر کیا کریں گے، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو اپنی زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں، لہذا اب یہ وراثت ان کے بیٹوں اور بیٹیوں میں جائے گی۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، میں نے مقرر کر دیا ہے
آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. ان کے والدین کو بھی حصہ ملے گا اور ان کے اولاد کو بھی ملے گا. یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے بھی بیان میں یہ ریکارڈ کروایا تھا. میں آپ کو گنواتا چلوں گا کہ کتنی مرتبہ یہ حکم آ رہا ہے اللہ کا وراثت کے معاملے میں. یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ حصے میری طرف سے مقرر ہیں، آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کو ادا کرنے ہیں، ہر حال میں کرنے ہیں. ویسے بھی ایک عقل کی بات ہے، اگر سوچیں کہ ہمیں یہ مال و دولت کہاں سے ملی، کس نے دی، یہ بھی سارا کا سارا اسی کا دیا ہوا ہے. انسان نے اپنی طرف سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. انسان آیا بھی خالی ہاتھ تھا اور جائے گا بھی خالی ہاتھ. اسی ہی کی ملکیت ہے، اس نے اس میں جتنے جس کے لیے حصے رکھے ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں، آپ نے ادا کرنے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حکمت ہے. آپ کی اولاد کے بھی حصے اللہ نے مقرر کیے اور آپ کے والدین کے لیے بھی کیے ہیں. ان کے پیچھے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی اللہ کی. تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے. اگر کسی کی بیوی مر جائے اور اس کی ملکیت تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا جو 50% ہوگا وہ شوہر کو ملے گا. اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے. اگر آپ کی بیوی جو مر گئی ہے اس کی اولاد بھی تھی تو اس کا چوتھائی حصہ یعنی 25% شوہر کو ملے گا، باقی اولاد میں تقسیم ہوگا. اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہو یا قرض کے بعد. ہر طرح کی وراثت میں دو چیزیں لازماً آپ نے دیکھنی ہے. ہر آیت میں اللہ تعالیٰ یہ الگ سے حکم فرما رہا ہے، قرض کی ادائیگی اور وصیت. یہ دو چیزیں کلیئر کرنے کے بعد یہ آپ کی وراثت ہوگی. اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے. اگر شوہر مر جائے اور اس کی جو بیوی ہے وہ جو حیات ہے تو اس کو 1/4 ملے گا یعنی 25%. بیوی مر رہی تھی تو شوہر کو 50% مل رہا تھا. اگر شوہر مر رہا ہے تو بیوی کو 25% مل رہا ہے یعنی آدھا مل رہا ہے شوہر کے مقابلے میں. اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا. اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو. اب کلالہ کا حکم الگ سے آ رہا ہے. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ مقصد ہے وہ مرد یا عورت جس کے نہ والدین ہو نہ اولاد ہو پر بہن بھائی ہوں. بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. عرب میں 2 حقیقی جانے جاتے تھے اور ایک سوتیلا. حقیقی کیا ہوتے تھے؟ ماں باپ ایک ہی ہوں، ان میں سے جو اولاد ہوگی یہ حقیقی ہے. ماں تو الگ ہو لیکن باپ ایک ہی ہو، یہ بھی حقیقی کہلاتے تھے عرب میں. سوتیلے وہ ہوتے تھے جن کی ماں تو ایک ہی ہو لیکن باپ الگ ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کی بیوی تھی، اس کی اولاد بھی تھی، وہ شخص گزر گیا، وہ فوت ہو گیا، اس کے پیچھے رہ گئی اس کی بیوی. عدت کے بعد اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی. اب دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، وہاں سے بھی اس کی اولاد ہوئی اور پہلے شوہر سے بھی اس کی اولاد تھی. اولاد تو ہوئی ایک ہی ماں سے لیکن باپ الگ ہو گئے. عرب میں یہ سوتیلے جانے جاتے تھے. اب اس کا حکم یہ آگے آ رہا ہے کہ ان کی وراثت کس طرح ہوگی. اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں. اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو. یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے گی کہ کسی کو نقصان نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے کہ کسی کا حق ہو وہ اس کو کم دیا جائے یا نہ دیا جائے. یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، بردبار ہے. تیسری مرتبہ اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ یہ حصے میری طرف سے ہیں. آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں کہ آپ اس میں کمی پیشی کریں یا آپ نہ ادا کریں. آپ نہ دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے ہر حال میں ہر صورت میں یہ حصے ادا کرنے ہیں. یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بارڈرز ہیں. ذرا سوچئے اس دنیا میں ہم حدوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اسلام آباد میں کیپٹل ہے اس پاکستان کا، اس میں بھی ریڈ لائنز ہیں. آپ تو ذرا اس کے قریب تو جا کے دیکھیں. جا سکتے ہیں؟ کبھی گئے ہیں؟ یا چیف آف آرمی اسٹاف کا جو گھر ہے اس کے قریب بھی آپ کبھی گئے ہیں؟ ہمت ہے تو جا کر بھی دکھائیں. انڈیا پاکستان کا بھی بارڈر ہے، اس کے بھی قریب کبھی گئے ہیں آپ؟ کبھی جانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر وہاں گئے
تو موت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو معاذ اللہ صرف اللہ کی حدود، اللہ کی حدیں لاوارث اور کمزور ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی پکڑنے والا نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں، شریعت نافذ کی کبھی اپنے شہر میں، اپنے ملک میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، کیونکہ کبھی فرشتہ آیا ہی نہیں کہ آپ نے شریعت کیوں نافذ نہیں کی۔ اگر آ جاتا فرشتہ، سارے سیدھے ہو جاتے۔ جب اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اس کے بارے میں بھی اسی رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ، تھوڑی دیر میں وہ پڑھیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی ملے گی بھی اس کو جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ جنت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف ان کے لیے ہے، یعنی جنت ان کے لیے ہے جو میرے مقرر کردہ وراثت کے معاملات پر عمل کرتا ہے۔ یقیناً یہ بلا کی طرف سے بڑی اہم آیات ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو ہم نظر انداز کر دیں اور باقی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ساری ادا کرتے رہیں، وہ بھی کرنی ہے، لیکن اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ادا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ میں جنت میں داخل نہیں کروں گا تمہیں، میں تمہیں دوزخ میں داخل کروں گا، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ لیکن یہاں پر جنت کی خوشخبری ہے کہ اگر ادا کیے تو تمہارے لیے میرے پاس باغات ہیں۔ یہاں پر تھوڑا حصہ ملکیت کا جو وہ بھی میں نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے دو گے کس کو؟ اپنی بیٹی، اپنی بہن کو، اور جو میں نے حصے مقرر کیے ہیں ان کو، ان کے میں نے تھوڑے تھوڑے حصے رکھے ہیں، وہ دو گے تو میں تمہیں اپنی طرف سے جنت کے باغات دوں گا، جن کی وسعت بے شمار ہے، بے حساب ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، یعنی جو یہ وراثت کے معاملات کو درست نہیں کرے گا، یقیناً اپنے ملک میں شریعت بھی نافذ کرنا اس میں شامل ہے، اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے گا، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ بڑی بھاری خطرناک دھمکی ہے۔ اللہ کا مقصد بھی دھمکی دینے کا یہی ہوتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، اس سے ڈر جاؤ اور اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اپنی اسی زندگی میں جو کہ 60 سے 70 سال مشکل ہے، اس سے زیادہ ہونا تو بہت ہی کم چانسز ہیں، اتنی ہی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اس کے لیے بہت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے تمام معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر یہ وراثت کا معاملہ جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔